کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد کئی علاقے بدستور زیر آب، سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئی، گاڑیاں تنکوں کی طرح بہنے لگیں، کئی علاقوں میں گٹر ابل پڑے، نالے بھی اوور فلو کر گئے، پانی قبرستان اور گھروں میں داخل۔ کراچی میں وقفے سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ آج بھی جاری رہنے کا امکان۔ گزشتہ روز سب سے زیادہ 86.2 ملی میٹر بارش گلشن حدید میں ریکارڈ، گلستان جوہر میں 78.5، سرجانی میں 68.4، جناح ٹرمینل میں 57.6 ملی میٹر بارش ہوئی۔ بارش برسنے کے کئی گھنٹے بعد بھی کراچی کے مختلف علاقے بجلی سے محروم، لانڈھی، کورنگی، شاہ فیصل کالونی، کھارادر، رنچھوڑ لائن میں بجلی بند، گارڈن، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی، سرجانی کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی کی فراہمی معطل، گھنٹوں بجلی کی بندش سے شہری پریشان۔ میئر کراچی وسیم اختر کا مختلف علاقوں کا دورہ، 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ جو علاقے پہلے ڈوب جاتے تھے اب وہاں اتنا پانی جمع نہیں ہوا، کچرے کے باعث مسائل ہیں، کراچی مختلف حصوں میں تقسیم، آدھا شہر اسلام آباد کے کنٹرول میں ہے، سپریم کورٹ فیصلہ دے گی تو حالات ٹھیک ہوں گے۔ ادھر خرم شیر زمان کہتے ہیں سندھ حکومت کی نااہلی کی سزا کراچی والوں کو مل رہی ہے۔ ایک طرف کراچی ڈوبتا رہا، دوسری جانب سالگرہ کا کیک کٹتا رہا۔ کراچی میں موسلادھار بارش کے بعد کئی علاقے زیر آب، شہری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری کی سالگرہ مناتے رہے، تقریب میں صوبائی وزراء سعید غنی اور ناصر شاہ کی بھی شرکت۔ پنجاب میں عید سے قبل مارکیٹیں بند رکھنے کی تجویز، منگل یا بدھ سے صوبے کی تمام مارکیٹس بند رکھی جائیں گی۔ محکمہ صحت پنجاب نے چیف سیکرٹری سے مطالبہ کر دیا، ذرائع کے مطابق مارکیٹس 2 اگست تک بند رکھنے کی تجویز آئی، میڈیکل سٹورز، کریانہ اور دودھ دہی والوں کو کام کی اجازت ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کے علماء کرام سے رابطے، تحفظ بنیاد اسلام بل پر مشاورت، کہا بل کے تحت تمام کتب میں خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھا جائے گا۔ اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صاحبزادیوں، صاحبزادوں، نواسوں اور نواسیوں کے لیے علیہ السلام یا سلام اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا لازمی لکھا جائے گا۔ عید قربا میں چند روز باقی، مویشی منڈیوں میں رونقیں زیادہ ہو گئیں، خریداروں اور بیوپاریوں میں بھاؤ تاؤ، جانوروں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی، منڈیوں میں کورونا SOPs کی خلاف ورزیاں بھی جاری، پابندی کے باوجود بچے اور بزرگ بھی منڈیوں میں آنے لگے۔ محمد عامر کا انگلینڈ میں پہلا کورونا ٹیسٹ منفی آ گیا، قومی کرکٹر دوسرا ٹیسٹ منفی آنے پر اسکواڈ کو جوائن کر لیں گے۔ مساجد محمد عمران کا بھی ٹیسٹ رزلٹ منفی آ گیا، محمد عمران نے SOP کے مطابق اسکواڈ کو جوائن کر لیا۔ انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا تیسرا ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل، میزبانوں کی گرفت مضبوط، مہمانوں کے لیے میچ بچانا مشکل۔ انگلینڈ نے 226 رنز پر دوسری اننگز ڈکلیئر کی، 399 رنز کا ہدف دیا، ویسٹ انڈیز ہدف کے تعاقب میں مشکلات سے دوچار، تیسرے دن کھیل ختم ہونے پر صرف 10 رنز بنائے اور 2 وکٹیں گنوا دی۔ اور امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے 8ویں میوزک ایلبم فوک لور نے ریکارڈ قائم کر دیا۔ ایلبم کی ریلیز ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر 13 لاکھ کاپیاں فروخت ہو گئیں۔ فوک لور 24 جولائی کو ریلیز ہونے کے بعد کئی میوزک سٹریمنگ ویب سائٹس پر بھی پہلے نمبر پر آ گیا۔
ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا. ہم نے کچھ عرصے کے لیے لاک ڈاؤن کیا، لیکن اس کے جو نتائج تھے، ہماری لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پائیدار نہیں ثابت ہو سکتی، سسٹینیبل نہیں ہے لاک ڈاؤن. اس کی وجہ آبویسلی کہ ایسے ممالک جن کی کہ معیشت ہم سے کئی گنا بہتر، ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم ہم سے کئی گنا بہتر، باوجود اس کے کہ ہم نے بڑے دل ہلا دینے والے منظر دیکھے جہاں پہ کہ لوگ سڑکوں پہ بھی تھے، بیڈز اسپتال فل ہو گئے تھے. تو ایسی صورتحال میں پاکستان جیسا غریب ملک کیا کر سکتا تھا؟ یہاں پہ آئی بات لیڈرشپ کی. لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کے تو ہم متحمل ہو نہیں سکتے، تو ہم نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے جس میں کہ وہ لوگ، خاص طور پہ غریب لوگ، وہ دہاڑی دار لوگ، وہ رکشہ چلانے والا، وہ چھوٹی دکان والا، وہ مزدور، ان کو ایک ایسا ماحول میسر کرنا تھا جس سے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کھانا لے جا سکے. تو ہمارے پاس آپشنز کیا تھی کہ یا ہم مکمل لاک ڈاؤن کرتے، جس کا کہ کچھ ہمارے ایسے دوست جو کہ آج سالگرہ منا رہے ہیں، انہوں نے یہ پریشر ڈالنا شروع کیا کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن. عمران خان پرائم منسٹر نے بڑی سوچ سمجھ اور ثابت قدمی کے ساتھ ایک ایسی حکمت عملی ترتیب دی جس میں کہ زندگی یعنی صحت اور روزگار یہ دونوں چل سکیں. اس پہ بڑا کرٹیسزم ہوا، لیکن جو لوگ لاک ڈاؤن کا مشورہ دے رہے تھے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون تھے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا. ان کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ انہوں نے ہمیشہ غریبوں کا خون چوسا ہے، اور اس موقع پہ بھی انہوں نے غریبوں کا خیال نہیں رکھا، اور اس اشرافیہ کا وہ آواز بن کے اپنی سیاست چمکاتے رہے. وہ اشرافیہ جن کے اپنے مہروں کے ذریعے کرٹیسزم کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکمت عملی اور ثابت قدمی، جتنا پریشر ڈالا گیا وہ کسی بھی مقام پہ غیر متزلزل نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنا، چونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی، اور جن کی نیت ٹھیک نہیں تھی وہ آج منہ چھپائے پھر رہے ہیں. اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس ہماری جو اکمپلشمنٹ ہے، ہم نے جو جس طریقے سے کورونا کو ہینڈل کیا ہے، انٹرنیشنلی اس کی پذیرائی ہو رہی ہے. کئی ممالک ہیں جو کہ ہمارے ماڈل کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں، اور کیا ہے. اس سے مراد یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو اتنا بھی وہ نہیں ہوا، لفظ میں استعمال کروں گا کہ اتنی بھی ان کو شرم نہیں آئی کہ وہ آ کے کم از کم ایکنالج کریں کہ جی پرائم منسٹر صاحب یہ آپ نے بڑے کامیابی کے ساتھ اس کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کامیابی ہوگی. لیکن انہوں نے تو اپنی خاص ویسٹڈ انٹرسٹ پہ کام کرنا ہے، ان کو غریبوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جبکہ پرائم منسٹر نے ایک خاص پروگرام جو کہ احساس کے نام سے کوئی 160 ارب روپے کی تقسیم کی گئی ان غریبوں کے جو کہ منیمم وہ پاورٹی لائن پہ بالکل پورے اترتے تھے، اور تقریباً 1,31,00,000 لوگوں کو یہ پیسے پہنچائے گئے اس شفاف طریقے سے، اس منظم طریقے سے کہ کسی نے، ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا. اب جس صورتحال میں ہم ہیں، جس میں ہم تھے، نہ تو ہمارے پاس اکوپمنٹ تھا، نہ ہمارے پاس ڈیٹا تھا. سب سے اہم چیز ہے ڈیٹا.